الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل شرعی مسائل اور ان کا حل سوال جواب کی روشنی میں سلسلہ نمبر 32 پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین میں کل فی فلک یسبحون یہ آیہ کریمہ ہے، تو کیا تمام سیارے یعنی جو خلا میں جو سیارے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں 9 سیارے بیان کیے جاتے ہیں، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل، عطارد وغیرہ وغیرہ، ان کے انگلش میں بھی نام ذکر کیے جاتے ہیں، پلیٹون وغیرہ ہے، ارتھ ہے، سن ہے، مون ہے، اس طرح یہ تمام سیارے بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا یہ حرکت کرتے ہیں، یہ تیرتے ہیں، یا ان کے بارے میں سائنس کا یا قرآن کا کیا نظریہ ہے وہ واضح کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو یہ آیہ کریمہ سورہ یاسین کی ہے کل فی فلک یسبحون، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جو بھی فلک میں ہے، اور علماء نے یہاں فلک سے مراد وہی خلا لیا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو بھی اس فلک میں ہے یعنی خلا میں ہیں، وہ سب کے سب یسبحون تیرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پانی میں تیرنا، ایک ہوتا ہے ہوا میں تیرنا یعنی ہوا میں چلنا، یعنی وہ ہوا میں معلق ہیں اور پھر ہوا میں وہ چل رہے ہیں۔ اب ان کی حرکت 2 طرح سے ہے، ایک حرکت ہے یوں ڈائریکشن میں کرنا، اور ایک ان کی اپنی حرکت ہے ان کا خود گھومنا۔ تو سائنس اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، اور اسی طرح جس طرح سورج جو ہے وہ گھومتا ہے، چاند جو ہے وہ گردش کرتا ہے، تو اسی طرح ان کے نزدیک زمین بھی جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ لیکن اسلامی نظریہ اس کے متعلق یہ کہتا ہے، جو قرآن کریم کی یہ آیہ کریمہ ہے، کہ جو بھی چیز فلک میں ہے یعنی خلا میں ہے وہ حرکت کرتی ہے، جبکہ امام اہل سنت فاضل بریلی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمین کے متعلق یہ نظریہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ زمین ساکن ہے، اور اس کے علاوہ ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کی ایک بڑی زبردست قسم کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی جہت بیان کی ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے، یعنی اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایک طرف حرکت کرتے ہیں یا الٹی حرکت بھی کرتے ہیں، یعنی ایک ہی طرف گھومتے ہیں یا دوسری طرف بھی گھومتے ہیں، یا ان کی حرکت کا ایک ہی مدار ہے، ایک ہی طریقہ، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہی آیہ کریمہ کل فی فلکن، یہ الفاظ ہیں کاف لام پھر فا یا پھر فا لام کاف، کل فی فلکن، تو یہ جو تقریباً 7 الفاظ ہیں، ان 7 الفاظ کو ادھر سے پڑھیں تو بھی یہ کل فی فلکن بنتا ہے، اور اس کو الٹا پڑھیں تو بھی یہ کل فی فلکن بنتا ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کی فصاحت ہے، یعنی اس سے اشارہ اس بات کی طرف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حرکت کرنے کا، ان کے تیرنے کا ایک ہی مدار نہیں بلکہ ان کا دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ جس طرح آج سائنس ترقی کر گئی ہے اور ہر چیز کی وہ حرکت کرتے دکھاتے ہیں، تو سائنس کے کہنے کے مطابق زمین اگر حرکت کرتی ہے تو زمین کو اب تک وہ حرکت کرتے دکھا نہیں سکے۔ وہ یوں کہ اگر زمین حرکت کرتی ہوتی تو پھر یہ زمین جو ہے وہ ہر چیز اپنی جگہ ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی جگہ چیز بدلنی چاہیے تھی۔ آج ہمارا قبلہ ادھر ہے تو کل اگر یہ حرکت کرتا تو ادھر ہو جاتا، یا ادھر ہو جاتا، ادھر ہو جاتا۔ اسی طریقے سے جو چیز جس جگہ پر موجود ہے وہ چیز اسی جگہ پر موجود ہے۔ تو اس طرح سے زمین کی حرکت کے متعلق فاضل بریلی امام اہل سنت کا پورا رسالہ کہ زمین ساکن ہے کے نام سے فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بڑی ہی زبردست قسم کی انہوں نے تحقیق بیان کی ہے۔ اس لیے اس سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ زمین کے علاوہ تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، جبکہ زمین اپنی جگہ پر ساکن ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے سورج کو آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، پھر وہ ہمارے سر پر آ جاتا ہے، پھر وہ مغرب میں غروب کر جاتا ہے۔ اسی طرح آپ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کبھی یہاں سے نظر آتا ہے، کبھی وہاں سے نظر آتا ہے، کبھی سر پر نظر آتا ہے، تو یہ چاند کی حرکتیں ہیں، تو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح دوسرے سیاروں کی بھی حرکتیں ثابت ہیں، جبکہ زمین ساکن ہے۔ نماز کے لیے جب اقامت کہی جاتی ہے تو بعض لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اقامت شروع ہونے سے ہی پہلے جب مؤذن کھڑا ہوتا ہے تبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ امام کے کھڑے ہونے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض حی علی الفلاح، جس طرح کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، تو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا اصل حکم کیا ہے؟ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب امام کھڑا ہو تبھی کھڑے ہونا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارکہ، چونکہ آپ کے محراب جہاں آپ کا ممبر رکھا گیا تھا، جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے، تو اس کے دائیں جانب تھا، تو آپ وہاں سے جب نکل کر تشریف لاتے تھے تو جب مؤذن حی علی الفلاح کہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو جہاں سے گزرتے جاتے تھے وہاں
سے جو لوگ صفے بنائے ہوئے ہوتے تھے وہ لوگ کھڑے ہوتے جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر پہنچتے کھڑے ہوتے تو تب تک تمام لوگ کھڑے ہو چکے ہوتے تھے. تو اس لیے کہا جاتا ہے حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے. تو اس لیے دراصل یہ سنت امام کے ساتھ سنت یوں ہے کہ امام جب کھڑا ہوگا تبھی مقتدی کھڑا ہوگا. اگر امام پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر سبھی پہلے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں امام کھڑا ہوتا ہے تو پھر مقتدیوں کے لیے یہی سنت ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں، پھر وہ حی علی الفلاح کا انتظار نہ کریں. اور اگر امام بیٹھا ہوا ہے تو پھر سب کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ بیٹھے رہیں جب تک امام کھڑا نہ ہو. امام کھڑا ہو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی سارے کھڑے ہوں گے. امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہی مقتدی کے لیے سنت ہے. امام کے علاوہ کھڑے ہونا پھر یہ مقتدی کے لیے منع ہے. لیکن اس میں بھی علماء نے یہ رخصت لکھی ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے کھڑا ہو گیا تو اس نے خلاف سنت کیا. تو جس طرح بہت سارے لوگ آج خلاف سنت کیا خلاف فرض بھی کر رہے ہیں، تو جب خلاف فرض کرنے سے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کا خلاف کرنے سے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. تو جس طرح کسی بڑے کے آنے پر کھڑے ہونا چاہیے، جیسے ماں باپ اگر آئیں تشریف لائیں، یا کوئی بڑا کسی قوم کا سردار تشریف لائے، یا کوئی بڑے عہدے والا آئے تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہونا ایک اس کا ادب ہے، اس کا ایک مقام ظاہر کرتا ہے. تو اسی طرح امام کا بھی اسی طرح مقام اور تعظیم ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہوں، یا وہ کھڑا ہو تو پھر کھڑے ہوں. اگر اس سے پہلے کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی ایک علماء نے لکھا کہ ادب یوں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن لوگ جو ہے وہ اس کو یوں سمجھنے لگے ہیں کہ بھائی پہلے کھڑے ہونا ہی سنت ہے یا پہلے ہی کھڑے ہونا ضروری ہے. تو یہ بات جو ہے وہ غلط جہت سے سمجھی جا رہی ہے. صحیح اس کا نظریہ یہی ہے کہ امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہی ان کے لیے سنت ہے. اور اگر امام کا خلاف کرتے ہیں تو خلاف سنت ضرور ہوگا، لیکن اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ مزار پر حاضری کا کیا طریقہ ہے، اور جو مروجہ یعنی ہمارے ہاں جو جس طریقے سے لوگ مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو وہ طریقہ اختیار کرنا کیسا. یاد رکھیے کہ مزار ہو یا قبرستان میں کسی بھی جگہ پر قبر کہ کوئی والدین کی قبر پر جاتا ہے، یا ویسے ہی جو ہے وہ کسی کو دفنانے جاتے ہیں، خاص طور پر مزار کے متعلق تو یہ ذہن میں رکھیے کہ صاحب مزار کی قبر کی تعظیم یہی ہے کہ اس کے اول تو جو ہے وہ پیروں کی طرف سے داخل ہوا جائے، اور پھر داخل ہو کر اس کے منہ کی جانب یعنی کعبے کو پیٹھ کر کے، چونکہ اس کا منہ کعبے کی طرف ہے تو جب آپ اس کے منہ کی طرف منہ کریں گے تو آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہوگی، تو اس کے قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں. 4 ہاتھ دور یا کم از کم فاصلہ کر کے، یعنی بالکل اس کے اوپر بالکل قریب، اور بالکل جو جس طرح بعض لوگ جا کر سیدھے یوں جھکتے ہیں اور جھک کر جو ہے وہ اس کو قبر کو باقاعدہ چومتے ہیں، اور پھر بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں یا اس کے قدموں پر بوسہ دیتے ہیں. تو یہ علماء نے منع لکھا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے قبر پر حاضری دینے کا یا کسی صاحب مزار کی قبر پر جانے کا. جس طرح لوگ اس طرح کرتے ہیں دراصل وہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعظیم میں غلو کر جاتے ہیں. تو ہمارے اسلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ افراط بھی منع ہے اور بہت زیادہ تفریط بھی منع ہے کہ بہت حد سے گزر جانا یا بالکل ہی کچھ نہ کرنا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جانا ہی نہیں چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے. اور جائیں تو پھر لوگ ایسے جاتے ہیں کہ بس جو ہے وہ جا کر ماتھا بھی ٹیکنا، تو پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کرنا، وہاں پر جا کر دھمالیں ڈالنا اور قوالیاں کرنا اور یہ جو ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اتنا بھی افراط نہیں کرنا چاہیے. جو ایک ادب ہے مزار کی حاضری کا وہ بھی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے جہاں نیک بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں جانے سے، وہاں جا کر دعا کرنے سے مسلمان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ان کے وجود مسعود کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، چونکہ وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ پھر بعض بزرگوں کے مزارات پر ایسی روحانیت بھی ہوتی ہے کہ ان کے مزارات پر جا کر انسان کو جسمانی، ذہنی، قلبی سکون بھی ملتا ہے، روحانی سکون بھی ملتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مزار پر حاضری دی جاتی ہے. تو اس کا ادب یہ کرنا چاہیے کہ جائیں اس کے چہرے کی طرف سے جا کر جتنا فاصلے پر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب تعظیم کے ساتھ قرآن پاک جتنا یاد ہو، سورہ یاسین یاد ہو، 4 قل، سورہ فاتحہ، اور جو قرآن پڑھ سکے وہ پڑھ کر، اور پھر اس کا ثواب صاحب مزار کو بھی پیش کرے اور اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو بھی ایصال کرے، اور پھر ایصال کر کے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان فرما، میرا یہ مسئلہ حل فرما اپنے اس نیک بندے کی برکت سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ولی سے مانگ رہے ہیں. تو اگر کسی ولی سے یہ فریاد کرتا بھی ہے تو مسلمان اہل سنت کا نظریہ یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے اولیاء جس طرح حیات تھے وہ فریاد رسی فرماتے تھے، اسی طرح وہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی فریاد رسی فرماتے ہیں. اس کا بھی ثبوت موجود ہے. ہاں اس وقت ان اللہ کے نیک بندوں کے توسل سے دعا کرنی چاہیے، لیکن در حقیقت اگر ان سے بھی کچھ مانگ رہا ہے کوئی مسلمان تو اس کا نظریہ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے صحیح العقیدہ مسلمان کا کہ ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے یا ان کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین ہی عطا فرمائے گا. حقیقی مدد فرمانے والا، حقیقی دینے والا، حقیقی دعا قبول کرنے والا، حقیقی جس سے مانگنے کا حق ہے وہ اللہ ہی ہے. تو ان اولیاء کا وسیلہ بنایا جاتا ہے، ان اولیاء سے برکت حاصل ضرور کی جاتی ہے، لیکن جو دوسرے طریقے ہیں جا کر جھکنا اور جا کر چومنا، اس سے بچنا چاہیے. کوئی تعظیم میں انتہائی تعظیم میں یہ کرتا ہے لیکن دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، تو اسے ایک مسلمان کو ایسا طریقہ اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس سے دوسرا جو ہے وہ بدگمانی میں پڑے یا وہ جو ہے وہ کچھ اور ہی سوچے. جس طرح جو ہے وہ نماز
نماز میں بھی کوئی ایسا عمل منع ہے کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، کیونکہ ایسا عمل عمل کثیر کہلاتا ہے اور ایسا عمل کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیے نماز میں جب ایسا کام منع ہے کہ جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ عبادت میں نہیں ہے، تو کسی جگہ پر کوئی ایسا کام کرنا جسے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ عبادت میں ہے، جیسے لگے کہ سجدہ کر رہا ہے، تو پھر یہ بھی یقیناً منع ہوگا۔ تو اس لیے آداب بارگاہ کی جو حاضری کے آداب ہیں وہ مد نظر رکھے جائیں، اور پھر جو ہے وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور ناجائز کاموں سے بچا جائے۔ سوال یہ ہے کہ انفرادی طور پر جب نماز پڑھی جائے تو بعض لوگ بہت جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے ہیں، تو دراصل صحیح طریقہ نماز یا ارکان کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ رکوع کس طرح ادا کیا جائے اور کتنی دیر اس میں رکا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر رکن میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار رکنا فرض ہے، اور 3 سبحان اللہ کی مقدار رکنا یہ واجب ہے۔ اس لیے جو ہے وہ جب بھی کوئی نماز کا رکن ادا کیا جائے تو کم از کم جو ہے وہ 1 سبحان اللہ کی مقدار، اگر کوئی شخص رکوع میں رک گیا، یعنی رکوع میں گیا اور سبحان ربی الاعلیٰ اتنا رکا اور وہ کھڑا ہو گیا، تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کا جو واجب تھا کہ تعدیل ارکان، اور تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ اس طرح ٹھہر کر رکوع کرنا یا سجدہ کرنا یا کسی بھی رکن میں جیسے قیام کرنا یا تحیات میں بیٹھنا کہ جس میں 3 سبحان اللہ کی مقدار کا وقفہ گزرے، یعنی کم سے کم 2 سیکنڈ، 2 ڈھائی 3 سیکنڈ کا وقفہ کم از کم، تو اتنا رکنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ واجب پورا نہیں کرے گا تو اس کی نماز واجب الادا ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اس کا اگر فرض ادا ہو گیا، یعنی 1 سبحان اللہ کی مقدار اگر اس نے رکن ادا کیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس پر وہ جو نماز ہوگی وہ واجب الادا رہے گی، لیکن اس کا فرض ادا سمجھا جائے گا۔ اور اگر وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار ہر رکن ادا کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جس میں یہ 2 ڈھائی سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے، تو اتنا رکتا ہے تو پھر اتنا اس کا یہ رکن ادا کرنے سے اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو یہ تعدیل ارکان دراصل نماز کا واجب ہے، اور یہ نماز میں واجب ہے ہر رکن کو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ جلدی جلدی ادا کرتے ہیں کہ بس ابھی ہاتھ لگایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، ایک دم اللہ اکبر، اس طرح جلدی جلدی جو رکن ادا کرتے ہیں تو اس طرح ان کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ مسجد میں موبائل چارج کرنا کیسا؟ بعض لوگ جو ہے وہ مسجد میں موبائل چارج کرتے ہیں یا اور دیگر چیزیں مسجد کی استعمال کرتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اعتبار سے مسجد کے عرف کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جس طرح بعض جگہوں پر جو ہے وہ بعض لوگ دین کی دعوت دینے کے لیے، جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جگہ جگہ سفر کرتے ہیں تو وہ مساجد میں قیام کرتے ہیں، تو ان مساجد میں یہ عرف ہوتا ہے کہ وہاں ان کو ٹھہرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور پھر وہ ہر نماز کے بعد جو انہوں نے درس و بیان کرنا ہو، مسجد سے باہر جا کر جو دین کی دعوت دینی ہو تو وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ان مسجدوں کے اندر یہ عرف ہے تو اس عرف کے مطابق پھر وہ وہاں رہتے ہوئے وہاں کے پنکھے بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں کی لائٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو موبائل وغیرہ ہوتے ہیں وہ چارج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اتنا عرف ہے نارملی، جس طرح اگر مزدور کام کر رہے ہیں تو اس طرح یہ بھی عرف ہوتا ہے کہ مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا موبائل وغیرہ چارج پر لگا سکتے ہیں یا وہ پنکھا وغیرہ چلا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو جو مسجد کا عرف ہے اتنا کام کرنے کی یا اتنی چیز مسجد کا استعمال کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن اس سے ہٹ کر زیادہ کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر میں اگر پانی نہیں ہے تو عرف یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے 1 گلاس لے لیا، 1 جگ لے لیا، بھر لیا، زیادہ سے زیادہ 1 گیلن بھر لیا، لیکن پوری ٹینکی بھر کر لے کر جائے گا، یہ خلاف عرف ہو جائے گا۔ تو جتنا عرف ہے اتنا لے جانے کی یا اتنا کام کرنے کی اجازت ہے، اور جو عرف نہیں ہے تو وہاں پر پھر بالکل بھی اجازت نہیں ہے، پھر نہ موبائل چارج کرنے کی، نہ پانی لینے کی، نہ بجلی استعمال کرنے کی، نہ پنکھا، نہ لائٹ، نہ کرسی، کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح یہ عرف کے مطابق مسجد کے احکام کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے مساجد کے اندر جوتے اتارنے کی جو جگہ ہوتی ہے تو یہ گزر کے احکام میں آئے گا، یعنی اس طرح سے جوتیاں اتارنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یا اس طرح سے جو جگہ بنائی جاتی ہے جوتیاں اتارنے کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جہاں جس طرح ہر مسجد میں ہی تقریباً یہ عرف ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کہیں تو ایسا بھی عرف ہے کہ وہاں مسجد کی سیڑھیوں پر بھی جوتے لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو مسجد کے باہر ہی ایسے اسٹینڈ رکھ دیے جاتے ہیں کہ لوگ جوتے اپنے وہاں رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ننگے پیر جو ہے وہ اوپر چڑھ کر جاتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ مسجد کے دائیں بائیں چاروں طرف جو ہے وہ جگہ باقاعدہ خالی بنائی جاتی ہے کہ تاکہ لوگ یہاں جوتے اتاریں اپنے اور پھر وہ اندر نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اب جس طرح ہماری مسجد میں جو سامنے ہی تھوڑی سی جگہ موجود ہے تو یہیں پر جو ہے وہ لوگ جوتے اتارتے ہیں اور پھر اس سے اوپر جو ہے وہ مسجد شروع ہو جاتی ہے، یا اس طرح وضو خانہ ہے اور جو باتھ روم کی جگہ ہے وہ وہاں پر لوگ جوتے لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مسجد کے اندر جوتے اتارنے کی اس لیے جگہ بنائی جاتی ہے کہ لوگ یہاں جوتے اتاریں۔ اگر وہ مثال کے طور پر یہ پوری ہی مسجد بنا دی جاتی اور یہاں پر اسی طرح شروع سے ہی صفائی رکھی جاتی، باقاعدہ لوگ یہاں نماز بھی پڑھتے، تو پھر جوتے یہاں پر لوگ نہ لے کر آتے، اور اس جگہ کو چونکہ مسجد بھی نہیں قرار دیا گیا، وہ جوتوں والی جگہ کیا بلکہ جوتوں سے آگے جو جگہ ہے وہ اس جگہ کو بھی فنائے مسجد میں داخل رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے جو جگہ جوتے اتارنے کے لیے خاص کر دی گئی تو یہ متولی مسجد کے بارے میں متولی مسجد کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ مسجد بنانے والے یعنی جو انتظامیہ ہے یا جو مسجد کو تعمیر کرنا ہے، جس نے جگہ کو وقف کیا ہے، وہ جس جگہ کو جو جگہ قرار دے گا وہ جگہ وہی کہلائے گی۔ اس نے جس جگہ کو کہہ دیا کہ یہ مسجد ہے تو پھر وہی مسجد ہے۔ اب چونکہ اس جگہ کو جوتے اتارنے کی جگہ بنایا گیا ہے تو پھر وہاں پر جوتے اتارنے کی اجازت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ بالکل مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے، جس طرح ہمارے باتھ روم مسجد کے یہ بالکل مسجد کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس طرح کے اٹیچ ہیں کہ بسا اوقات بدبو بھی مسجد میں آتی ہے، تو یہ علماء نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے مسجد کے قریب ایسی جگہ نہ بنائی جائے کہ جس جگہ سے
بدبو مسجد تک آتی ہو. مسجد سے بیت الخلاء کو دور بنایا جائے, اور اسی طرح جوتے اتارنے کی اگر بدبو آتی ہے یا گندگی مثال کے طور پر وہاں سے لوگوں کے پیروں سے لگ کر مسجد میں آتی ہے, تو پھر اس جگہ کو بھی اس طرح صاف رکھنے کا اہتمام کیا جائے. یا تو وہاں پر اس طرح کے پائدان رکھے جائیں کہ جن پر لوگ کم از کم پاؤں صاف کر کے اندر آئیں اور مسجد کے اندر گندگی نہ آئے. تو اسی طرح جو ہے وہ مسجد کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ مسجد کا ادب رہے.